فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے کو پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام محمد اذہان ہے اور آج میری ویڈیو کا ٹاپک فرقہ واریت ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہرگز کسی انسان کو، نہ کسی فرقے کو، نہ کسی کاسٹ کو ہرٹ کرنا بالکل نہیں ہے۔ صرف ایک جرنل اوپینین دے رہا ہوں میں اپنی، جو مجھے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری اوپینین غلط ہو، مگر میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم بٹے ہوئے ہیں، سنی، شیعہ، اہل حدیث۔ اب آپ دیکھیں، قتل و غارت ہو جاتا تھا پچھلے کچھ سال پہلے، تو ان باتوں پہ قتل و غارت ہو جاتا تھا۔ اب چلیں کچھ حد تک اس میں تبدیلی آئی ہے، بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں لوگ، مگر آج بھی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دی گئی۔ یا آپ دیکھیں، کوئی اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جائے گا، اہل سنت اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جائے گا، اہل حدیث اہل سنت کی مسجد میں نہیں جائے گا، اہل تشیعوں کی مسجد میں ہم جانا نہیں پسند کریں گے۔ یہ ڈیفرنٹ آپ کے ذہن میں پوائزن بھر دیا گیا ہے کہ آپ یہ کرو، صرف اسی مسجد میں جاؤ گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھیں تو قبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز کو جج کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو آپ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح غلط نہیں کہہ سکتے۔ ابھی بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو ممبر رسول پر بیٹھ کے گالیاں نکالتے ہیں، تو میرے مطابق وہ بہت بہت غلط بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو متاثر کیا تو اس کو متاثر کرنے کی وجوہات یہ تھی کہ انہوں کا اخلاق بہت بہت اچھا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں سے پیار سے، بہت خلوص سے ڈیل کیا کرتے تھے، کفار جیسے لوگ ان کو اپنی امانتیں رکھوا کے جاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے۔ مطلب آپ نے ایک انسیڈنٹ سنا ہوگا کہ بارش ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دینے چلے گئے اسلام قبول کرنے کی، تو دعوت پیار سے، خلوص سے دی گئی۔ رادر آپ کسی انسان کو برا بھلا کہو یا کسی انسان کو کافر تک پہنچا دو، یا آپ اس کے خلاف کہہ دو کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کسی مسلمان کو پہ یہ فتویٰ لگانا کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ایک انسان دل سے کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو who are we to judge someone؟ ہم بالکل بھی اس بات کا میں تو قائل نہیں ہوں کہ کوئی انسان اگر منہ سے یہ بات کہہ رہا ہے اور خلوص نیت سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو ہم کیسے اس انسان کو کافر یا دائرہ اسلام سے باہر کہہ سکتے ہیں؟ میری اوپینین ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کو، اب آپ دیکھیں ہم کاسٹ میں کتنے زیادہ الجھ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ کاسٹ کے لوگ بہت برے ہوتے ہیں، بی کاسٹ کے لوگ بہت برے ہوتے ہیں، سی کاسٹ کے لوگ بہت برے ہوتے ہیں، اے کاسٹ کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ میں اب نام نہیں لیتا نا، وہ پھر ایک علیحدہ قسم کی ڈبیٹ چل پڑے گی، یا لوگ اس کے اوپر ڈفرینٹ اوپینین دینے لگ جائیں گے۔ میرا مقصد ہرگز کسی انسان کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ اینگل سے دکھایا جاتا ہے، اور جس اینگل سے ہمیں دکھایا جاتا ہے کیا وہ اینگل ٹھیک ہے، یہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، ایک ٹرانسجینڈر ہے، اس نے ایک بہت اچھی بات، بہت بہت پیاری بات کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم سب ٹرانسجینڈر جو ہیں ان میں کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی کاسٹ نہیں ہے، ہم سب ایک انسان بن کر رہتے ہیں۔ کہ آج تک ہم نے کسی بھی ٹرانسجینڈر کو کاسٹ کے ساتھ یا مسلک کے ساتھ ڈفرینشیٹ نہیں کیا۔ تو آپ اس کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ میں اس کا لنک جو ہے، یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے لگا دیتا ہوں، وہ ویڈیو دیکھیے گا، پھر یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ہاں لیکچر دیا آپ نے کہا کہ مولوی کہتے ہیں یہ مذہب سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے اندر کبھی فرقہ دیکھا ہے؟ کبھی خسروں کے اندر سنا ہے کہ شیعہ خسرے علیحدہ رہتے ہیں تو سنی خسرے علیحدہ رہتے ہیں اور وابی خسرے علیحدہ رہتے ہیں اور جو عیسائی خسرے ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ خسرے اکٹھے ہی رہتے ہیں. ہاں مذہب پوچھیں تو سب کہیں گے مسلمان. آگے کسی سے پوچھیں تو کہیں گے بس مسلمان ایک ہی ہے. مسلمان کی کون سی قسم ہے؟ کیمرہ آن ہے بتا تو دیں گے. ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں مذہب کا پتہ ہے. ہمیں مذہب سکھانے سے پہلے ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے اور جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں کوئی فرقہ کیوں نہیں بھائی؟ تم لوگ فرقے میں بٹے ہوئے کیوں نہیں؟ اور پھر اگر کوئی فرقے میں بٹا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں پہلے لوگ فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، فرقے کے بعد پھر وہ امیر غریب میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک امیر شیعہ ایک غریب شیعہ، ایک امیر سنی ہے ایک غریب سنی ہے، ایک غریب وابی ہے ایک امیر وابی. تو پہلے ہم فرقے میں بٹے، پھر ہم امیر امارت اور غربت میں بٹے، پھر امیر جو لوگ تھے انہوں نے غریبوں پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، ان کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا کام کروا رہے ہیں. اور انہی غریبوں کو جب یہ ڈر ہے کہ بھی یہ اکٹھے نہ ہو جائیں تو ان میں لڑائی ڈلوانے کے لیے فرقے کی پھوٹ ڈالی ہوئی کہ وہ خود فرقے کی جنگ میں لڑے رہیں اور باقی سارے بڑے آپس میں بیٹھ کے میٹنگیں کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، وہ مذاکرات کریں، وہ بیٹھ کے باہمی مذاکرات سے مسئلہ حل کریں. تو جو غریب بیچارہ ہے جو ان کی غلامی کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کو قتل و غارت میں لگے رہیں کہ بھی فرقہ قتل کر دو، اس کو جینے نہ دینا، یہ انسان ہے اس کو جینے نہ دینا، مار ڈالو اس کو. تو اس دنیا سے انسان ختم ہو کے سارے مر گئے تو کون جہاں پہ جیے گا؟ کس نے زندہ رہنا ہے؟ اپنا جھنڈ جانوروں کا دیکھ لینا. انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نشانیاں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اگر ہم ارد گرد جانوروں کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جھنڈ بنایا نا، دیکھا کبھی فرقے میں لڑتے ایک دوسرے کو؟ دیکھا ایک کتا دوسرے کو کاٹ کھا رہا ہو، یا ایک کتا دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ میں تم سے زیادہ امیر ہوں، یا ایک کہہ رہا ہو کہ میرا قد تم سے زیادہ لمبا ہے. سارے اکٹھے جھنڈوں میں رہ رہے ہیں. مطلب دکھانے کا کیا تھا کہ یہ سارے جو سپیشیز ایک سپیشیز ہے نا وہ جھنڈ میں رہتی ہے، تو انسان کی سپیشیز بھی ایک جھنڈ میں رہتی نا. پھر انسان بھی اکٹھے ہو کے رہتے، لیکن انسان اکٹھا ہو کے نہیں رہا. انسان کو طاقت کا نشہ ہے، وہ طاقت کا نشہ پھر اسے پاگل کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس طاقت کے لیے کیا کروں، کیسے میں کروں، کیسے میں سب کو مار ڈالوں، میں کیسے ان پہ قبضہ کر لوں بس. اور کھانی روٹی ہے 4 ٹائم کی. امیر نے بھی 4 ٹائم 4 روٹیاں کھا لے گا زیادہ سے زیادہ، اور غریب بھی اتنی روٹی کھاتا ہے. دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ امیر سارا دن بیٹھا رہتا ہے تو اس کے اندر زہر بن کے بیماریاں بن جاتا ہے. غریب وہ روٹی کھا کے سارا دن کام کرتا ہے تو اس کا جسم کا ڈیزل بن جاتا ہے. امیر کو شوگر ہو جاتا ہے، امیر کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، امیر کو دل کے مسئلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں توبہ نعوذ باللہ. غریب کو بخار بھی ہوتا ہے تو وہ چائے پیتا ہے تو اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. امیر کو بخار ہوتا ہے تو وہ بڑے ہسپتال میں 36,000 کا بل بنواتا ہے ایک ڈرپ لگوانے کے لیے، ایک ٹیکہ لگوانے کے لیے، پھر اس کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے.